بالآخر مشرق وسطی میں ایک نیا سیاسی آرڈر وجود میں آیا، لیکن اس کے ذمہ دار نہ تو مقامی عرب تھے اور نہ ہی ترک قومیت پرستی۔ 1914 میں آسٹریا ہنگری کا آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ سراجیوو میں قتل کر دیا گیا اور سارا یورپ پہلی عالمی جنگ میں گر گیا۔ دوستو، اس وقت ترکی معاملات پر جنگ ترس کے 3 افراد اسماعیل انور، محمد طلعت اور احمد جمال کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ اس گروہ کو 3 پاشا کا نام دیا گیا تھا۔ انہوں نے برطانیہ، فرانس اور روس کے خلاف جرمنی کا حلیف بننے کا فیصلہ کیا۔ کئی دہائیوں سے جرمن سلطنت عثمانیہ کے فوجی مشیر چلے آ رہے تھے۔ عثمانیوں کو امید تھی کہ جرمنی کا ساتھ دے کر وہ اپنی مصر جیسے بعض علاقے دوبارہ حاصل کر لیں گے اور بھاری غیر ملکی قرضے معاف کروا لیں گے۔ دوستو، عثمانی اس جنگ سے کچھ حاصل کرنے کی صلاحیت میں نہیں تھے۔ ان کی فوج ناقابل علاج حد تک نااہل اور قیادت غیر مؤثر تھی۔ سلطنت میں ترک ارمانی تنازع سمیت بہت سے نسلی تناؤ موجود تھے۔ ان حالات میں عثمانی فوج کو عوام کی بھی سپورٹ حاصل نہ تھی۔ مزید یہ کہ جب تک عثمانی فوج جنگ میں جو اکتوبر میں ہوئی تھی شریک ہوتی، واضح ہو چکا تھا کہ ان کے اتحادی کی فرانس فتح کرنے کی کوئی امید نہیں۔ بالآخر خفیہ ملاقاتوں کے دوران عثمانی سلطنت کے اندر بغاوتوں کے حوالے سے 3 معاہدے ہوئے اور ایسے مشرق وسطی پر اتفاق رائے ہو گیا جس میں عثمانی سلطنت موجود نہیں تھی۔ اس ساری کارروائی کے ذمہ دار برطانوی تھے۔ انہوں نے ایسا سیاسی انتشار پیدا کیا جسے وہ خود بھی سنبھالنے کے اہل نہیں تھے۔ اس طرح جنگ عظیم اول یعنی ورلڈ وار 1 کے دوران عثمانی سلطنت ختم ہو گئی۔ اس واقعے کے اثرات آج بھی مسلم دنیا میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اہل یورپ جانتے تھے کہ عثمانی سلطنت کے اندر کہاں کہاں نسلی تناؤ اور قوم پرستی کی قوتیں موجود ہیں۔ انہیں امید تھی کہ وہ ان چیزوں کو عثمانیوں کے خلاف کامیابی سے استعمال کریں گے۔ برطانوی خاص طور پر عثمانیوں کے خلاف عربوں کی عام بغاوت کی حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ ان کا مکہ کے عثمانی گورنر شریف حسین سے رابطہ 1915 میں ہی ہو گیا تھا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر شریف حسین عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دے اور انہیں فوجی مدد دے تو پورے جزیرہ نما عرب اور زرخیر حلال پر مشتمل سلطنت اسے دے دی جائے گی۔ عربوں کو بادشاہ بننے کا خواب دکھا کر شریف حسین کو بغاوت پر آمادہ کرنا مشکل نہیں تھا۔ عام عربوں کو بھی عثمانی حکومت کے اندر موجود ترک قومیت کے نعروں سے خدشات محسوس ہو رہے تھے، اس لیے انہیں بھی بغاوت پر مائل کرنا آسان تھا۔ برطانوی سونے اور اسلحے کے سہارے شریف حسین کی قیادت میں بغاوت برپا ہو گئی۔ باغیوں نے جزیرہ نما عرب کے مغربی اطراف میں مدینہ، عمان اور دمشق جیسے شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یوں برطانوی مصر کا دفاع کرنے اور بڑھ کر یروشلم پر قابض ہونے میں کامیاب رہے۔ صلیبی جنگوں کے بعد پہلی بار یروشلم پر غیر مسلموں کا قبضہ ہو گیا۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں عرب قوم پرستی بالآخر زوال پذیر عثمانی سلطنت پر غالب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ جلد ہی عرب خود مختار اور حاکم ہوں گے اور حسین ان کا بادشاہ ہوگا۔ لیکن دوستو، دنیا میں برطانوی سامراجی حکمت عملی سے واقف کوئی بھی شخص بتا سکتا ہے کہ برطانوی کسی صورت مقامی مسلمانوں کی حکمرانی قائم نہیں ہونے دیں گے۔ شریف مکہ سے معاہدہ ہوتے ہی برطانویوں نے اپنے فرانسیسی اتحاد سے خفیہ بات چیت شروع کر دی کہ عثمانیوں کے بعد مشرق وسطی کو کیا شکل دی جائے۔ وہ علاقے جن کا لالچ شریف حسین کو دیا گیا تھا برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیے۔ فرانس سے وعدہ کیا گیا کہ اسے شام کا مشرقی حصہ اور حصائی آبادی والا لبنان دیا جائے گا۔ میسوپوٹیمیا اور فلسطین کے علاقے برطانیہ نے خود رکھنا تھے۔ اس معاہدے کو سائکس پیکو کا نام دیا گیا، جس نے متحد عرب ریاست کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ ظاہر ہے کہ عرب طاقتور یورپی اقوام سے اپنے مطالبات کرنے اور منوانے کے اہل نہیں تھے، اور خاص طور پر ان قوموں سے جن کے لیے وعدہ شکنی معمول کی بات تھی۔ لیکن متنازع ایگریمنٹس کا معاملہ یہیں ختم نہیں ہو گیا۔ 1917 میں برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ آرتھر بیلفورڈ نے
ایک بڑے اور مؤثر یہودی بینکر بیرن روتھسچائلڈ کو ایک خط لکھ کر فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام میں مدد کا وعدہ کیا۔ عمومی حیثیت میں یہ خط زائنسٹ تحریک کے نام تھا۔ 19ویں صدی کے آخر سے یورپی یہودی بر اعظم میں موجود یہود خلاف جذبات سے بچنے کے لیے اپنا کوئی وطن بنانا چاہ رہے تھے۔ ان کی من پسند جگہ فلسطین تھی، جہاں وہ رومنوں کے ہاتھوں 70 قبل مسیح میں نکلنے سے پہلے رہتے چلے آ رہے تھے۔ بلفور نے اس اعلان میں یہودیوں کی اس خواہش کی حمایت کی تھی۔ بلفور کا یہ اعلان پہلے سے موجود ایگریمنٹ سے ٹکراتا تھا، جس کی روح سے یہ علاقہ عربوں کو ملنا تھا اور کچھ برطانیہ نے خود رکھنا تھا۔ بعد کی دہائیوں میں یہودیوں نے اس بلفور اعلامیہ کو خطے میں اپنی آبادکاری کا جواز بنائے رکھا اور بالآخر اسرائیل وجود میں آیا۔ عربوں نے شروع سے ہی اس اعلامیہ کو مسترد کر دیا اور شریف مکہ کے ساتھ برطانوی وعدوں پر اصرار کرتے رہے۔ اور دوستو، برطانیہ نے ایسی دلدل پیدا کی کہ پوری 20ویں صدی مشرق وسطیٰ اسی میں دھسا رہا۔ خیر دوستو، پہلی جنگ عظیم نے مسلم سیاسی طاقت کو مکمل ختم کر دیا۔ عثمانیوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور ان کے علاقے برطانیہ، فرانس، روس اور اٹلی نے آپس میں بانٹ لیے۔ خود اپنی بادشاہیت کی امید لگائے بیٹھے عربوں کے پاس بس ٹوٹے ہوئے وعدے رہ گئے۔ ان کی آزادی یورپیوں کے زیر اثر تھی۔ اس بار کی فتح و شکست صلیبی اور منگول جنگوں کے نتائج سے زیادہ بھیانک تھی۔ دوستو، فوجی فتح سے کئی زیادہ اہم جنگ کے بعد کا ماحول تھا۔ ترک اور عرب قومیت پرستی کے ظہور اور فاتح یورپیوں کے ہاتھوں کھینچی جانے والی سرحدوں نے مل کر پوری مسلم دنیا میں قومی ریاستوں کو جنم دیا۔ اس کے نتیجے میں مقامی آبادیوں پر یورپی قوم پرستی مسلط کی گئی، جو ان کے لیے ایک اجنبی اور انجانا مظہر تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تمام مسلمانوں کے ایک ہونے کی تبلیغ کی تھی اور اس میں نسل اور زبان کا کوئی امتیاز نہیں تھا۔ اس یونٹی کو مضبوط کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا۔ صدیوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے خود کو کچھ بھی اور ماننے سے پہلے مسلمان تسلیم کیا تھا۔ اب مسلم دنیا اور بالخصوص مشرق وسطیٰ نے اپنی شناخت قوم پرستی میں ڈھونڈ لی تھی۔ دوستو، قومی ریاستوں کے دور میں داخل ہونے کے لیے انتہا کی انقلاب پسندی ترک اکثریت کے ان عثمانی علاقوں نے دکھائی، جو عثمانی سلطنت کا مرکزی علاقہ سمجھے جاتے تھے۔ جنگ کے بعد برطانیہ، فرانس، اٹلی اور یونان نے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا۔ اب عثمانی سلطنت استنبول تک محدود تھی اور اس پر اتحادی قوتوں کا تسلط تھا۔ ایک عثمانی فوجی آفیسر نے پہلی جنگ عظیم کے دوران لڑنے والے اپنے اہم خیال ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور 1919 سے 1922 تک جاری رہنے والی جنگ کے ذریعے قابض افواج کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کامیاب جنگ آزادی کے بعد مصطفیٰ کمال نے عثمانی سلطنت ختم کرنے اور ترکی کے نام سے ایک نئی ریاست بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح وہ عثمانی سلطنت ختم ہو گئی، جس کی بنیاد عثمان نے 623 سال پہلے بازنطینی سلطنت کی سرحد کے ساتھ لگتے ایک علاقے میں رکھی تھی۔ دوستو، کمال کو امید تھی کہ وہ کمزوری، شکست اور کرپشن سے داغدار عثمانی ماضی سے پاک اکلا دین ریاست کی بنیاد رکھے گا، جس کی فکری نہج مغربی ہوگی۔ جنگ آزادی کا رہنما اور ترکی کا بانی ہونے کے ناطے ترکیوں نے اسے اتا ترک یعنی بابا ترک کا نام دیا۔ اسے کسی بھی دوسرے لقب سے زیادہ ترک ہونے کا لقب عزیز تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی ترک ایک طاقتور قوم تھے۔ 10ویں صدی میں اسلام لانے اور ایرانیوں اور عربوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے ان میں بس کمزوری پیدا ہوئی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ جدید ترکی کو اسلام سے دور کرنا ہوگا۔ اس کے سب سے پہلے اقدامات میں سے ایک خلافت کا خاتمہ تھا، جو عثمانیوں کے پاس 1517 سے چلی آ رہی تھی۔ 1924 میں آخری خلیفہ عبدالحمید ثانی کو جبراً جلا وطن کر کے یورپ بھیج دیا گیا۔ بعد میں کمان نے حجاب اور ترک ٹوپی کا استعمال کرنے پر پابندی لگا دی، صوفی حلقے بند کر دیے، شریعت اور اذان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ یوں اتا ترک نے واضح کر دیا کہ آئندہ ترکی کا اسلامی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس نے زبان میں ریفارمز کرتے ہوئے اس کا عربی رسم الخط میں لکھنا بند کر دیا، جس میں یہ صدیوں سے لکھی جا رہی تھی۔ اس نے ترکی لکھنے کے لیے لاطینی رسم الخط لازمی قرار دے دیا۔ اس کے خیال میں لاطینی رسم الخط آسان بھی تھا اور یورپ سے واسطے کا ایک ذریعہ بھی۔ اس نے زبان سے عربی اور فارسی کے الفاظ نکال دیے اور ان کی جگہ
वस्ती एशिया से पुरानी तुर्क जुबान के अल्फाज शामिल किए। दोस्तों, 19वीं सदी की तीसरी और चौथी दहाई में होने वाली लासानी रिफॉर्म्स ने जदीद तुर्की को इस्लामी तारीख से मुकम्मल काट दिया। अब तुर्क पुरानी शाही मसाजिद में खताती नहीं पढ़ सकते थे और उस्मानी दौर में छपी हुई किताबें इनके लिए बेकार थीं। तुर्कियों के लिए अरब ममालिक और ईरान का सफर और इनके साथ कारोबार मुश्किल बना दिए गए। अतातुर्क ने तुर्की का रुख मगरिब की तरफ कर दिया था। इस्लाम की बुनियाद पर ताल्लुकात की हर गुंजाइश खत्म कर दी गई, जबकि उस्मानी ताल्लुकात में इस्लाम को बुनियादी हैसियत देते थे। दिगर नस्ली ग्रोह के हकूक खत्म कर दिए गए। नई तुर्क हुकूमत ने तुर्की की हदूद में बसने वाले यूनानियों, अरबों, कुर्दों और अरमानियों को जुल्म का निशाना बनाए रखा। ये हुकूमत अपनी ताकत की बुनियाद सिर्फ तुर्क तखशीस पर रखना चाहती थी। कई दहाइयों तक तुर्की पर इन लादीन कौम परस्त कुव्वतों का कब्जा रहा। पूरी 20वीं सदी में इस्लाम को अवामी जिंदगी में वापस ले जाने की मुखालफत हुई। इस तरह की कोशिश करने वाली हुकूमतों के खिलाफ फौजी इनकलाब भी आया। दोस्तों, आखिर में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया का आगाज कैसे हुआ तो ये वीडियो लाजमी देखिए।